اب یہ حدیث پاک سنی اور میں بات کو ختم کرتا ہوں. سرکار کو لحاظ کتنا تھا حضرت ابو بکر کا. حضور کو، اب میرے جملے نہیں سن پائے، حضور کو لحاظ تھا ابو بکر. حضور بہت لحاظ کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس مرض وفات یعنی حضور سید عالم نے وصال سے پہلے آپ کو بخار بڑا شدید تھا. سرکار کو بخار بڑا شدید آیا. اللہ، وہ زہر لوٹ آیا. میں آج پنڈی میں تھا، میں نے کہا جی بابا جی کیسے انتقال کر گئے؟ ان کا ایک عزیز تھا، اس نے کہا جی ان کو بڑا شدید بخار تھا. اس بخار میں وصال کر گئے. میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا یہ ایک خاص نسبتوں کی بات ہے، مجمع نہیں میرے پاس، ورنہ میں روحانیت کا نقطہ آپ کو بتاتا. سرکار کریم کو بڑا شدید بخار ہے. سر میں اتنا، سرکار نے ایک پٹی کھینچ کر باندھی ہوئی سر پر، اور اسی میں حضور نے ایک دن کے بعد دنیا سے پردہ کیا. حضور نے صحابہ کو کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، بہت اہم بات کرنی ہے. طبیعت ایسی نازک ہو رہی ہے تقاضا بشری کے اعتبار سے. الفاظ ظاہر کیا، حضور گھر سے ہی بات کر دیں، ایک بندے کو پیغام دے دے، سب کو بتا دے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ لیکن بات کتنی اہم ہے اور کس کے بارے میں ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. 2 صحابیوں کو بلایا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حضور اٹھے، اور بدن میں تقاضا بشری کے اعتبار سے بڑا، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جس کو کہتے ہیں تقاضا بشری سے کمزوری کا ہونا، نکاحت کا ہونا، یہ سب ظاہری ہے اور یہ ظاہری اسباب ہیں. سرکار کریم آئے اور منبر پر بیٹھے، بدن پر بخار ہے، سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، صرف ایک بات کرنے کے لیے آئے بس. اور وہ بات بھی ابو بکر صدیق کی کرنے. سنی غدیر خم کے خطبے کو بھی مانتا ہے، لیکن 2 نمبر پیروں صرف غدیر خم کا خطبہ نہ پڑھو، مرض وفات کا خطبہ بھی پڑھو. غدیر خم پر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے اٹھایا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاه فہذا علی مولا. لیکن ہاتھ مولا علی کا تھا، پکڑا حضور نے تھا. حدیبیہ میں ہاتھ بھی حضور کا تھا اور فرمایا یہ ہاتھ میرا تو ہے لیکن یہ عثمان کا ہے، اور میں اپنے عثمان کی خود بیعت کرتا ہوں. میں نے کہا جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے اٹھایا، سنی اسے بھی مولا کہتا ہے، اور اپنے ہاتھ کو جس کا ہاتھ کہا، سنی اس عثمان پر بھی قربان جا. بولو نا سبحان اللہ. لہذا آپ دیکھیے سرکار تشریف لائے. کاش تازہ وقت ہوتا، شروع کا وقت ہوتا تو میں تفصیلی بات کرتا، لیکن اس بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سرکار منبر پر بیٹھے، اور قرآن نے بھی افضل لوگوں کی، افضل کا معنی ہے جس کے پاس ثواب زیادہ ہو، جس کے اعمال نامے میں نیکیاں اور ثواب. دیکھو سفید داڑھی والا آدمی بھی حافظ قرآن یا عالم کے ہاتھ چومتا ہے. تو کسی نے پوچھا بابا جی عمر تو آپ کی بڑی ہے، آپ ہاتھ اس کا کیوں چوم رہے ہیں؟ کہنے کہ بیٹے ہاتھ چومنے کے لیے عمر نہیں دیکھی جاتی، نیکیاں دیکھی جاتی ہے. اس کے پاس علم زیادہ ہے، یہ پڑھتا ہے، نیکیاں زیادہ ہے. تو شریعت میں اللہ کے جو قریب جتنا ہوگا وہ دوسرے سے افضل ہوگا. اور اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے پاس اجر اور نیکیاں زیادہ ہوں گی. ہم جب یہ جملہ کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء کہ ابو بکر افضل ہیں، ہر صفت میں نہیں کہتے، اس صفت میں کہتے ہیں کہ افضلیت کا مدار نیکیوں کا زیادہ ہونا ہے. تو امت میں سب سے زیادہ نیکیاں جس کے اعمال نامے میں ہے وہ ابو بکر صدیق. تھکے تو نہیں؟ اب آپ سنیے آگے کی قیمتی بات. میں کوئی غیر ضروری بات نہیں کر رہا، عقیدے کی ضروری بات کر رہا ہوں جو آپ کو یاد ہونی چاہیے، تاکہ آپ کبھی سستانے کے لیے دروازے کے باہر بیٹھیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی غیر غیبت کی باتیں نہ کریں، یہ بات کریں اور دیکھیں کہ یار اللہ نے کیا مقام علی کو دیا ہے اور اللہ نے پھر کیا اونچا مقام ابو بکر کو. بولو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں سرکار تشریف فرمائے، میرے بزرگوں منبر پر آ کر بیٹھ گئے، سر پر پٹی بندھی ہے میرے بچوں، بخار بڑا سخت ہے. اور حضور ایک جو اسلام نے نیکی زیادہ ہونے کی جس چیز کو بیان کیا نا وہ 2 ہے.
ایک جان سے کوئی نیکی کرنا اور ایک مال سے نیکی کرنا. اس لیے شہید کی نیکی زیادہ کیوں ہے کہ وہ جان دیتا ہے. نیکی آپ سمجھ رہے ہیں؟ نیکی ملنے کے وہ ذریعے، وہ ذرائع، وہ راستے جس سے نیکی زیادہ ملتی وہ دو ہیں. یا تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو یا اللہ کی راہ میں جان دو. وہی قرآن نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے مال دیا اور جان دی. تو دو چیز ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں. سب سے زیادہ مال کس نے دیا اور سب سے زیادہ جان کا نذرانہ کس نے دیا؟ میں نہیں کہتا، بخاری شریف اٹھائیں، رسول کریم فرماتے لیس من الناس احد امن علی من نفسه وماله من ابو بکر. حضور فرماتے لیس من الناس احد، میرے تمام صحابہ میں کوئی ایسا نہیں امن علی، جس نے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا. حضور اپنے لے کے مننا کہتے ہیں احسان کو. لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ لیس من الناس احد امن علی من نفسه ومالہ. میرے صحابہ میں اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ مجھ نبی پاک پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ حضور نے کہا، بولو سبحان اللہ. پھر حضور کہتے لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. خلیل، اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. لیکن ابو بکر میرا دینی بھائی ہے، خلیل نہیں ہے. میرا خلیل اللہ ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو. لیکن کیسا دوست کہ جب وہ دل میں ہو تو پھر دوسرا کوئی نہ ہو. حضور فرماتے ہیں یہ میرے دل میں شان تو میرے اللہ کی ہے. غور کرنا، یہ میرے دل میں شان تو میرے اللہ کی ہے کہ وہی میرے دل میں اور کوئی نہیں. فرمایا یہ مقام اگر کسی اور کو دینا ممکن ہوتا نا تو میں ابو بکر کو دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر یہ مقام کسی اور کو دینا ممکن ہوتا تو میں ابو بکر کو دیتا. دوسری شان اور تیسری شان اور بات ختم. وہ زمانہ کیسا تھا؟ ہمارے اورنگی ٹاؤن میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جناب دیواریں مشترک ہوتی تھی. یہ اس گھر والے کی بھی یہ دیوار، اس گھر والے کی بھی دیوار، دونوں کے چھپرے اس پر لگے ہوئے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا تھا؟ دیواریں گھروں میں مشترک ہوتی تھی. آج زمانہ الگ ہے کہ تمہاری دیوار الگ ہو گئی، اس کی دیوار الگ ہو گئی. وہ زمانہ مدینہ منورہ مختصر سے تھا تو مسجد نبوی کی جو دیوار ہے نا، تو ہر صحابی کی دیوار اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ اپنا دروازہ کھولتا تو ڈائریکٹ مسجد میں آتا، اس کی کھڑکی کھولتی ڈائریکٹ مسجد میں آتا. توجہ ہے؟ یعنی ہر ایک کی کھڑکی اور ہر ایک کا کواڑ اور دروازہ مسجد میں کھلتا. یعنی باہر جانے کا جو راستہ وہ ہے، لیکن مسجد میں ڈائریکٹ پہنچنے کے لیے سب کو یہ اجازت تھی. وہ دروازے کھولتے ڈائریکٹ مسجد کی صف میں آ جاتے. چاروں طرف سے دروازے تھے. سرکار نے مسجد کی چاروں دیواریوں کو دیکھا یوں کر کے، اور حضور نے آخری بات یہ کی. اس کے بعد حضور اٹھ کر حجرے میں گئے اور آپ نے پھر دنیا سے پردہ کیا. وہ بات کیا تھی؟ سرکار نے اس دیوار سے لے کر چاروں طرف کی دیواروں کو مسجد کو دیکھا کہ ہر بندے کی کھڑکی مسجد میں کھلی ہوئی ہے اور دروازہ کھلا ہوا مسجد نبوی میں. حضور فرمایا سدو انی کل خوخۃ فی ہذہ المسجد. فرمایا آج کے دن کے بعد کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا. سدو انی، سارے دروازے، ساری کھڑکیاں مسجد کی بند کر دو، اور کسی کے گھر کی کھڑکی اب مسجد میں نہیں کھلے گی. اب بند کر دو، یہ صرف مسجد اللہ کا گھر ہے، نہیں کھلے گی. غیر خوخۃ ابی بکر، ایک ابو بکر ہے جس کا دروازہ مسجد میں کھلے. بولو سبحان اللہ. یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی شان ہے میرے دوستو. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اب بھی اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں بات یہ کہہ کر بات ختم کروں. گنبد خضرا کے نیچے حضور کا مزار ہے. حضور کا جہاں سینہ مبارک ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق، میں کیسے آپ کو نقشہ بتاؤں، بس کیسے اس کو میں نقشے کے طور پر بتاؤں. لیکن ایک بات بتانے کے لیے، جیسا حضور کا مزار مبارک ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر حضرت ابو بکر ہے، ادھر حضرت عمر ہے. یعنی جہاں سرکار کا سینہ ہے نا، وہ حضرت ابو بکر کا سر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جہاں حضرت ابو بکر کا سینہ آتا ہے نا، وہ حضرت عمر کا
سر آتا ہے یوں یوں یوں. ٹھیک ہے. خلیفہ بلا فصل کا کیا معنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کہاں ہے جی؟ حضور کی قبر شریف سے جڑی ہوئی ہے. میں نے کہا حضور کی قبر شریف اور ابو بکر کی قبر شریف کے درمیان کچھ کوئی چیز حائل ہے؟ کہ لیکن نہیں، ڈائریکٹ ہے. میں نے کہا اسی کو بلا فصل کہتے ہیں. آج وہ گنبد کے نیچے بھی بغیر کسی واسطے کے حضور کے ساتھ اٹھیں گے بھی تو حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی اور میں باہر آؤں گا، پھر میرے ابو بکر کی ہوگی، ابو بکر ساتھ آئے گا، پھر میرے عمر کی ہوگی، پھر عمر ساتھ آئے گا. اللہ ہمیں پنجتن پاک کی بھی محبت دے اور چار یاروں کی بھی محبت دے، سارے صحابہ کی محبت دے اور ہر صحابی کے لیے اللہ احترام کا جذبہ دے. جب ہمیں یہ پتا چل جائے نا کہ یہ صحابی ہے تو اس کا ادب ہم پر واجب ہے. اس کا ادب ہم پر وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، حضور پر ایمان لائے ہیں. توجہ ہے آپ کی. لہذا حضور مزار شریف میں گئے. اب لوگ نمازی تو بنیں گے، صحابی نہیں بن سکتے. روزے دار بنیں گے، صحابی نہیں بن سکتے. حاجی بنیں گے، صحابی نہیں بن سکتے. کیونکہ صحابی بنانے والی ذات مزار میں گئی اور جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی ہوا، اور جو صحابی تھا خدا نے دنیا میں اس کو جنت کا مجدہ سنا دیا. اب جو جنتی بننا چاہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے سارے صحابہ ہمیں پیارے ہیں. اب آنے والی امت میں اور آپ وہ ان کے نقش قدم پر چلے اور ان سے پیار کرے. مولا ہمیں کیا ملے گا؟ فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے تو راضی ہے، تو ان سے پیار کرے گا تو خدا تیرے سے بھی راضی ہو جائے گا. اللہ رب العالمین